دین کے طلباء کی شان، ان کا مقام مرتبہ دیکھیے، اور اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا کہ حاکم وقت نے طلباء علم دین سے معذرت کی۔ حضرت ابو حسن فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مشہور محدث حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، علم دین سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جو ہے وہ اپنا طالب علمی کا ایک واقعہ میں سنایا، اور فرماتے ہیں کہ جب ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوا، فرماتے ہیں ہم علم دین سیکھنے کے لیے چند دوست مل کر ایک مقام پر گئے اور ہم تلاش کرنے لگے ایسا استاد، ایسا ماہر جو ہمیں علم دین سکھائے، جس سے علم دین ہم حاصل کر سکیں اور علم دین سیکھ کر دین کی خدمت کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے آخرکار بڑی تلاش کے بعد ہم نے وہ جگہ مصر کے اندر پالی، اور وہاں پر ہم نے بہت بڑے ماہر قابل استاد کے پاس علم دین سیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں ہم وہاں پر علم دین سیکھا کرتے تھے، وہ ہمیں سبق پڑھایا بھی کرتے تھے، ہمیں لکھوایا کرتے تھے۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہتے تھے، پردیس تھا، غربت تھی، تنگ دستی کا عالم تھا، کوئی ہماری مشقتوں اور ہماری تکلیفوں سے واقف نہیں تھا، کیونکہ ہم علم دین کے مسافر تھے، علم دین کے طالب علم تھے۔ تو ہم نے کبھی کس کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کسی کے سامنے اپنے حالات نہیں سنائے تھے، ہم لوگوں کے سامنے اپنا رویا نہیں رویا کرتے تھے، ہم اپنی مصیبتوں کو برداشت کر رہے تھے، اپنی تکالیف کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بھوک کے عالم میں چوتھا دن بھی آ گیا، آخر اب ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں کمزوری ہونا شروع ہو گئی کہ 3 دن بھوکے رہے، 3 راتیں بھی بھوک سے رہے، اور چوتھا دن شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے ایک کونے میں گیا اور وہاں جا کر میں نے نماز شروع کی، اور نماز کے بعد دعا کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ ابھی دعا سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مسجد کے اندر ایک نوجوان داخل ہوا، اس نے پوچھا حسن بن سفیان کون ہے؟ اب چند دوست تھے نا، اس نے پوچھا بتاؤ تم میں حسن بن سفیان کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ہوں۔ تو نوجوان بولا کہ ہمارے اس شہر کے حاکم جس کا نام طولون ہے، آپ کے لیے یہ کھانا بھجوایا ہے اور آپ کے لیے یہ مال خدمت بھی بھجوائی ہے۔ تو میں حیرانی سے میں نے پوچھا کہ حاکم کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں؟ حاکم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو خادم نے بتایا کہ میں تو غلام ہوں، خادم ہوں۔ صبح مجھے حاکم نے بلایا اور کہا کہ فلاں علاقے میں فلاں مسجد کے اندر چلے جاؤ، وہاں حسن بن سفیان اور اس کے چند دوست ہیں، وہ علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، آج چوتھا دن کو شروع ہو گیا ہے، جاؤ جا کر ان کو یہ کھانا بھی پیش کرو، ان کی مالی خدمت بھی پیش کرو، اور ان سے جا کر کہو کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، خود بھی حاضر ہو کر معافی مانگوں گا کہ تم میرے شہر میں ہو اور مجھے تمہاری حالت کا علم نہ ہو سکا، میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور ضرور میں حاضر خدمت بھی ہوں گا۔ تو کہا یہ کہہ کر وہ نوجوان خادم چلا گیا۔ تو کچھ دیر بعد، کچھ لمحوں بعد، کچھ دنوں بعد پھر وہ حاکم وقت طولون بادشاہ وہ بھی جو ہے وہ تشریف لے آیا اور ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس آ کر اس نے ہم سے معافی مانگی اور معذرت کی، اور جب ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، ایک گھوڑ سوار آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آ کر میرے پاؤں پر نیزہ مارا اور کہا حاکم وقت حاکم ہو کر یہاں آرام اور سکون کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور دین کے طلباء، دین حاصل کرنے والے طلباء، علم دین سیکھنے والے فلاں جگہ پر فلاں مسجد میں حسن بن سفیان کے ساتھ ہیں چند دوست، اور وہاں پر وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، تمہیں ان کی خبر نہیں؟ تو فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا بتائیں آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، لہذا اٹھو اور جا کر ان کی خدمت کرو۔ تو یہ کہا اور میری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عیون الحکایات کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، حصہ اول اور صفحہ نمبر 181 سے لے کر 84 تک، تو اس کا یہ خلاصہ تھا۔ تو عزیزان محترم، علم دین حاصل کرنے والوں کی، طلباء کی، علم دین کی خدمت کرنے والوں کی، علم دین حاصل کرنے والوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا، بلکہ ہمارے سب صالحین نے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے خاص شاگرد ہیں اور فقہ حنفی کے ائمہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا، آپ اہل علم لوگوں کے ساتھ
جو علم دین سیکھنے اور سکھانے پر مصروف تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کیا کرتے تھے، ان کا مالی تعاون کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس کام میں پیش رہا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ جناب اور لوگ بھی ہیں حقدار، آپ سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں کرتے، سب کے ساتھ برابری والا سلوک کیوں نہیں کرتے، آپ نے خاص طبقے پر عنایت کرتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، اہل بیت اطہار کے بعد کسی اور کو ان علماء سے افضل نہیں سمجھتا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور ان کے بعد جو مقام مرتبہ ہے وہ علماء کرام کا ہے، وہ دین کے طلباء کا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا ہے۔ تو لہٰذا میں ان پر خرچ کرتا ہوں، اور کہا کہ ان پر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر کسی ایک طالب علم کا، کسی ایک استاد کا، کسی ایک شیخ کا، اگر کسی ایک محدث کا دھیان جو ہے وہ روزگار کی طرف، اپنی حاجات کی طرف، بس تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی طرف اگر بٹا، تو وہ صحیح معنی میں علم دین کی خدمت نہیں کر سکے، دین صحیح معنی میں سیکھ نہیں سکے گا، صحیح معنی میں دین سکھا نہیں سکے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے پر معنی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ تمام چیزوں سے وہ بے خبر ہو کر وہ کیا کرے، علم دین سیکھیں اور اس کو سکھانے میں مصروف رہے۔ اور یہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے صدقہ کرنے کا، یہی مصرف، یہی جگہ ہے۔ رب تعالی ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے طلباء کی شان، ان کا مقام مرتبہ دیکھیے، اور اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا کہ حاکم وقت نے طلباء علم دین سے معذرت کی۔ حضرت ابو حسن فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مشہور محدث حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، علم دین سیکھا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایک بار انہوں نے، حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے جو ہے وہ اپنا طالب علمی کا ایک واقعہ میں سنایا، اور فرماتے ہیں کہ جب ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوا، فرماتے ہیں ہم علم دین سیکھنے کے لیے چند دوست مل کر ایک مقام پر گئے، اور ہم تلاش کرنے لگے ایسا استاد، ایسا ماہر جو ہمیں علم دین سکھائے، جس سے علم دین ہم حاصل کر سکیں اور علم دین سیکھ کر دین کی خدمت کر سکیں۔ تو فرماتے ہیں ہم نے آخرکار بڑی تلاش کے بعد ہم نے وہ جگہ مصر کے اندر پا لی، اور وہاں پر ہم نے بہت بڑے ماہر قابل استاد کے پاس علم دین سیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں ہم وہاں پر علم دین سیکھا کرتے تھے، وہ ہمیں سبق پڑھایا بھی کرتے تھے، ہمیں لکھوایا کرتے تھے۔ ہم سب دوست ایک مسجد میں رہتے تھے، پردیس تھا، غربت تھی، تنگ دستی کا عالم تھا، کوئی ہماری مشقتوں اور ہماری تکلیفوں سے واقف نہیں تھا، کیونکہ ہم علم دین کے مسافر تھے، علم دین کے طالب علم تھے۔ ہم نے کبھی کس کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کسی کے سامنے اپنے حالات نہیں سنائے تھے، ہم لوگ کے سامنے اپنا رویا نہیں رویا کرتے تھے، ہم اپنی مصیبتوں کو برداشت کر رہے تھے، اپنی تکالیف کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بھوک کے عالم میں چوتھا دن بھی آ گیا، آخر اب ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں کمزوری ہونا شروع ہو گئی کہ 3 دن بھوکے رہے، 3 راتیں بھی بھوک سے رہے، اور چوتھا دن شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے ایک کونے میں گیا، اور وہاں جا کر میں نے نماز شروع کی، اور نماز کے بعد دعا کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ ابھی دعا سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مسجد کے اندر ایک نوجوان داخل ہوا، اس نے پوچھا حسن بن سفیان کون ہے؟ اب چند دوست تھے نا، اس نے پوچھا بتاؤ تم میں حسن بن سفیان کون ہے؟ تو میں نے کہا میں ہوں۔ تو نوجوان بولا کہ ہمارے اس شہر کے حاکم جس کا نام طولون ہے، آپ کے لیے یہ کھانا بھجوایا ہے اور آپ کے لیے یہ مال خدمت بھی بھجوائی ہے۔ تو میں حیرانی سے میں نے پوچھا کہ حاکم کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں، حاکم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو خادم نے بتایا کہ میں تو غلام ہوں، خادم ہوں۔ صبح مجھے حاکم نے بلایا اور کہا کہ فلاں علاقے میں فلاں مسجد کے اندر چلے جاؤ، وہاں حسن بن سفیان اور اس کے چند دوست ہیں، وہ علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، آج چوتھا دن کو شروع ہو گیا ہے، جاؤ جا کر ان کو یہ کھانا بھی پیش کرو، ان کی مالی خدمت بھی پیش کرو، اور ان سے جا کر کہو کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، خود بھی حاضر ہو کر معافی مانگوں گا،
کہ تم میرے شہر میں ہو اور مجھے تمہاری حالت کا علم نہ ہو سکا، میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اور ضرور میں حاضر خدمت بھی ہوں گا۔ تو کہا، یہ کہہ کر وہ نوجوان خادم چلا گیا۔ تو کچھ دیر بعد، کچھ لمحوں بعد، کچھ دنوں بعد پھر وہ حاکم وقت طولون بادشاہ وہ بھی جو ہے وہ تشریف لے آیا اور ہمارے پاس آیا۔ ہمارے پاس آ کر اس نے ہم سے معافی مانگی اور معذرت کی، اور جب ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، ایک گھوڑ سوار آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے آ کر میرے پاؤں پر نیزہ مارا اور کہا، حاکم وقت حاکم ہو کر یہاں آرام اور سکون کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور دین کے طلباء، دین حاصل کرنے والے طلباء، علم دین سیکھنے والے فلاں جگہ پر، فلاں مسجد میں حسن نبی سفیان کے ساتھ ہیں چند روز، اور وہاں پر وہ 3 دن اور 3 راتوں سے بھوکے ہیں، تمہیں ان کی خبر نہیں؟ تو فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا، بتائیں آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، لہذا اٹھو اور جا کر ان کی خدمت کرو۔ تو یہ کہا اور میری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عیون الحکایات کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، حصہ اول اور صفحہ نمبر 181 سے لے کر 84 تک۔ تو اس کا یہ خلاصہ تھا۔ تو عزیزان محترم، علم دین حاصل کرنے والوں کی، طلباء کی، علم دین کی خدمت کرنے والوں کی، علم دین حاصل کرنے والوں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا۔ بلکہ ہمارے سب صالحین نے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے خاص شاگرد ہے، اور فقہ حنفی کے ائمہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا، آپ اہل علم لوگوں کے ساتھ جو علم دین سیکھنے اور سکھانے پر مصروف تھے، ان کے ساتھ جو وہ بھلائی کیا کرتے تھے، ان کا مالی تعاون کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس کام میں پیش رہا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ جناب، اور لوگ بھی ہیں حقدار، آپ سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں کرتے، سب کے ساتھ برابری والا سلوک کیوں نہیں کرتے، آپ نے خاص طبقے پر عنایت کرتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، اہل بیت اطہار کے بعد کسی اور کو ان علماء سے افضل نہیں سمجھتا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اور ان کے بعد جو مقام مرتبہ ہے وہ علماء کرام کا ہے، وہ دین کے طلباء کا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا ہے۔ تو لہٰذا میں ان پر خرچ کرتا ہوں، اور کہا کہ ان پر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر کسی ایک طالب علم کا، کسی ایک استاد کا، کسی ایک شیخ کا، اگر کسی ایک محدث کا دھیان جو ہے وہ روزگار کی طرف، اپنی حاجات کی طرف، بس تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی طرف اگر بٹا، تو وہ صحیح معنی میں علم دین کی خدمت نہیں کر سکے، دین صحیح معنی میں سیکھ نہیں سکے گا، صحیح معنی میں دین سکھا نہیں سکے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے پر مالی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے، تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ تمام چیزوں سے وہ بے خبر ہو کر وہ کیا کرے، علم دین سیکھیں اور اس کو سکھانے میں مصروف رہے۔ اور یہی سب سے افضل و اعلیٰ ہے، صدقہ کرنے کا یہی مصرف، یہی جگہ ہے۔ رب تعالی ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔